اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم بیٹا جماعت نحوم کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے سبق اوں، اور ہم آج اس کے مختصر سوالات و جوابات جو کہ حصہ بے میں آپ سے پوچھے جائیں گے امتحانی پرچہ جات میں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے سوالات و جوابات کا سلسلہ ہے۔ پہلا سوال ہے، طالب علموں کے اوں کرنے کی وجوہات تحریر کیجیے۔ جواب: مصنف نے طالب علموں کے اوں کرنے کی مختلف وجوہات بتائی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سارا سال پڑھائی سے بھاگتے ہیں، اور جب امتحان قریب آ جاتے ہیں تو اوں کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ کل سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آخر کار فیل ہونے کی نوبت آتی ہے تو اس پر بھی اوں کہہ کر نظر انداز کرتے ہیں کہ کیا ہوا جو فیل ہو گئے، ابھی ماں باپ زندہ ہیں، بہت کچھ ہے اڑانے کے لیے، اور اگر ماں باپ نہیں ہیں تو ان کی جائیداد ہے، پھر پڑھ لکھ کر وقت ضائع کرنے کا فائدہ، ساری عمر پڑھی ہے پڑھ لیں گے، اور اگر 2-4 مرتبہ فیل ہو بھی گئے تو پھر بھی اون سفارش کے بل پر نوکری تو مل ہی جائے گی۔ دوسرا سوال، اس سبق میں مصنف نے کہاں کہاں طنز اور کہاں کہاں مزاح سے کام لیا ہے؟ 3 مواقع تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، مصنف نے سب سے پہلے اون طنزاً طالب علموں کے حوالے سے بیان کیا کہ سال بھر کھیل کود میں گزارنے کے بعد امتحان کا خیال آنے پر، اور اسی پیراگراف میں مزاح کے انداز میں بھی کیا کہ صرف 18 برس کی تو عمر ہے، ابھی 2-3 مرتبہ فیل ہو گئے تو 30 سال کی عمر تک انٹر پاس کر کے سفارش کے بل پر نوکر یا نوکری تو کہیں مل ہی جائے گی۔ مصنف نے دوسری اون طنزاً گھر کی خاتون خانہ کے حوالے سے کی ہے کہ کسی نوکرانی پر خفا ہو رہی ہیں اور وہ سامنے سے برابر سے جواب دیے جا رہی ہے، یہ طنزاً اون کہہ کر خاموش ہو جاتی ہیں، نتیجہ گھر کا نظام درہم برہم۔ اسی پیراگراف سے متعلق دوسری اون مزاحیہ انداز میں گھر کی نوکرانی سے کچھ سامان ٹوٹنے پر شکایت کرنا اور بیگم صاحبہ کا اون کہہ کر خاموش ہو جانا، نتیجتاً کچھ دنوں بعد الماریوں کے پیچھے سے متعدد ٹوٹے ہوئے سامان کا نکلنا اور ان کا اون کہہ کر خاموش ہو جانا۔ مصنف نے تیسری مرتبہ طنزاً اوں کا استعمال اپنے سبق کے اس پیراگراف میں کیا جہاں میاں بیوی کے درمیان اوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ بیوی کسی بات پر غصہ ہوئی اور میاں طنزاً اوں کہہ کر باہر چلے گئے۔ مزاحیہ انداز میں اوں کا استعمال اسی پیراگراف میں کیا گیا ہے کہ میاں کسی بات پر ناراض ہوئے اور بیگم اوں کہہ کر خاموش ہو گئیں تو میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ورنہ میاں کو گھر چھوڑنا اور بیگم صاحبہ کو اوں کر کے میکے جانا پڑتا۔ تیسرا سوال، اس سبق میں ابا اور اماں کی اوں کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے بیٹا کہ اس سبق میں ابا اور اماں کی اوں کا مطلب ہے، یعنی یہ کہ بچہ ابھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، ذرا کچھ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رو رو کر اپنی جان ہلکان کر لے یا کہیں جا کر ڈوب مرے۔ غرض اماں اور ابا کی اس اوں نے صاحبزادے کی تعلیم کا خاتمہ کر دیا، یعنی ماں باپ کی بچے کے فیل ہونے پر اوں کہہ دینے نے بچے کا دل تعلیم سے اچاٹ کر دیا، بیزار کر دیا۔ چوتھا سوال، میاں بیوی کی اوں کیسے فائدہ مند ہے؟ کا جواب ہے، مصنف کے بقول میاں بیوی کی اوں اس طرح سے فائدہ مند ہے، اس طرح سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ بعض دفعہ وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون اور صلاح کار نہیں کر سکتے۔ مثلا بیوی کو غصہ آیا اور انہوں نے اوں کر دی، چلو لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ میاں کسی بات پر بگڑے اور بیوی نے اوں کر دی، میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یعنی بعض دفعہ صرف اس اوں کے استعمال سے دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور جھگڑا طول نہیں پکڑتا، یعنی لمبا نہیں ہوتا، طویل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سوال ہے بیٹا، اس میں محاورات کے معنی لکھنے ہیں۔ ایک کالم میں یہ محاورات نظر آ رہے ہیں، اس کے برابر میں معنی ہیں۔ اڑانے کو مفت ملنا، معنی اس کا
ماں باپ یا آباء و اجداد کے پیسے بغیر محنت کے مل جانا، دل ٹوٹنا، مایوس ہو جانا، جان ہلکان کرنا، پریشان ہو جانا، غل مچانا، شور مچانا، گھر کا صفایا ہو جانا، گھر سے تمام چیزوں کا غائب ہو جانا۔ اس کے بعد ہے جناب مندرجہ ذیل الفاظ میں سے سابقے اور لاحقے الگ الگ کر کے لکھیے۔ ہم نے یہ دو کالم بنا دیے بیٹا، ایک سابقے کا ایک لاحقے کا۔ سابقے کے کالم میں الفاظ ہیں بد نصیب، بد قسمت، لا علاج، اور لاحقے میں داغدار، پائیدار، شکر گزار۔ سوال نمبر 5، مندرجہ بالا سبق جو ہمارا بھی موضوع گفتگو ہے یعنی اون کا مرکزی خیال مصنف کے تعارف کے ساتھ تحریر کریں۔ حوالہ مصنف، مندرجہ ذیل سبق مشہور زمانہ مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ تعارف مصنف، آپ کی ولادت 1884 عیسوی اور وفات 1947 عیسوی۔ اچھا دیکھو، اگلا سوال ہم خلاصے کا پڑھیں گے، اس میں بھی حوالہ مصنف اور تعارف مصنف عین یہی بیان کیا جائے گا۔ جہاں میں اس کی وضاحت کر دے رہا ہوں وہاں آپ ایک نگاہ پڑھ لیجئے گا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی ہندوستان میں پیدا ہوئے، یعنی ہندوستان کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ اسکول اور کالج کی تعلیم وہیں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر حیدر آباد دکن چلے گئے، وہاں پہلے محکمہ تعلیم میں ملازم رہے اور پھر محکمہ انتظامیہ میں ملازمت اختیار کر لی۔ ان کے مضامین میں مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، اور دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ بہت مشہور ہے۔ دہلی کی بامحاورہ زبان، سنجیدہ ظرافت کے علاوہ واقعہ نگاری کے لحاظ سے بھی ان کے مضامین کو اردو نثر کے شہپاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین کے مجموعے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ مرکزی خیال، مصنف نے اس سبق کا مرکزی خیال ایک معمولی اور کثرت سے استعمال ہونے والے لفظ اون کو بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں اس لفظ کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، بچے، بوڑھے، والدین، میاں بیوی سب اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کسی بھی معاملے میں یہ لفظ کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ گھر کا کوئی مسئلہ ہو، بیگم صاحبہ یا نوکرانی کا مسئلہ ہو، کسی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، اون کہہ کر معاملے سے دور ہو جانا ہمیں فتح کی اہمیت سے دور کر دیتا ہے اور شکست کا احساس نہیں دلاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ کامیابی سے دور ہوتے ہیں اور دنیا میں خواری ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہیڈنگ ہوگا تبصرہ۔ دراصل مصنف بالکل درست فرماتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، اس کا اختتام یا تو کامیابی یا پھر ناکامی پر ہی ہوتا ہے، اور ہماری زندگی میں دونوں صورتوں کی ہی اہمیت ہے۔ اگر انسان فتح یاب ہوتا ہے تو تکبر سے دور ہوئے اور اپنی ہمت کی قدر کرے، اس کو بڑھائے، اور اگر شکست یافتہ ہو تو اسے مایوسی سے دور رہنا چاہیے اور ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے تحت وہ ناکام ہوا۔ اگر ایسا کریں گے تو ہم آگے بڑھتے رہیں گے، ورنہ جمود طاری رہ جائے گا، یعنی زندگی کی ترقی ایک جگہ پر ٹھہر جائے گی۔ اس کے بعد بیٹا سوال سبق اون کا خلاصہ مصنف کے تعارف کے ساتھ۔ حوالہ مصنف اور تعارف مصنف عین وہی ہے جو ابھی ہم نے مرکزی خیال میں پڑھا۔ یہ دونوں ہیڈنگ لکھنے کے بعد آپ بیٹا خلاصے کی ہیڈنگ لکھیں گے کہ ہم جو خلاصہ جس سبق کا بیان کر رہے ہیں یہ سبق مرزا فرحت اللہ بیگ کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ مصنف نے سبق میں ایک لفظ جو بہت عجیب سا تاثر رکھتا ہے اور اپنے اندر اون کو موضوع بناتے ہوئے لکھا ہے کہ اس لفظ کا عام استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک طالب علم جو سارا سال اسکول کی شکل نہیں دیکھتا، امتحان کے قریب پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس وقت بھی وہ اون کہہ کر کہ کل پڑھ لیں گے وقت کو ٹال دیتا ہے، اس کا یہ عمل اسے سراسر نقصان سے دوچار کرتا ہے۔ وہ فضول سی سوچیں اپنے دماغ میں رکھتا ہے کہ ابھی تو والدین ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے، پھر پڑھ لکھ کر وقت کیوں ضائع کریں، اور نوکری وہ تو سفارش سے مل ہی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔
پھر ماں باپ کا رویہ بچے کو پریشان نہ کریں، دل ٹوٹا ہوا ہے، کہیں خود کو ہلکان نہ کر لے۔ پھر دوسری طرف گھر کی بیگم صاحبہ اور نوکرانی کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نوکرانی برابر سے سوال جواب اگر کرے اور بیگم صاحبہ اوں کہہ کر خاموش ہو جائیں تو وہ اور سر پر چڑھ جاتی ہے اور گھر کو مزید نقصانات سے دوچار کر دیتی ہے۔ اب صاحب اور بیگم کی مثال لے لیں کہ اگر صاحب اور بیگم صاحبہ میں جھگڑا ہوتا ہے اور میاں گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اوں کہہ کر تو جھگڑا طول نہیں پکڑتا۔ یہ اوں بعض اوقات بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے، کیونکہ صرف اوں کہہ کر خاموش ہو جانا جھگڑے کو طول نہیں پکڑنے دیتا، اور اگر اس اوں کی بجائے وہ دونوں ایک دوسرے سے سوال و جواب کرتے تو خام خواہ جھگڑا طول پکڑ لیتا۔ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں لفظ اوں کا استعمال کرنے کی بجائے معاملے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور فتح و شکست دونوں صورتوں میں یہ لفظ کس قدر نقصان دہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں کامرانی یعنی کامیابی انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنی فتح کی قدر کرتے ہیں اور شکست سے حوصلہ نہیں ہارتے۔ اس کے بعد بیٹا تبصرہ کی ہیڈنگ لکھیں گے کہ دراصل مصنف بالکل درست فرماتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ درپیش ہو اس کا اختتام یا تو کامیابی یا پھر ناکامی پر ہی ہوتا ہے، اور ہماری زندگی میں دونوں صورتوں کی ہی اہمیت ہے۔ اگر انسان فتح یاب ہوتا ہے تو تکبر سے دور رہے اور اپنی ہمت کی قدر کرے، اس کو بڑھائے، اور اگر شکست یافتہ ہو تو اسے مایوسی سے دور رہنا چاہیے اور ان وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جس کے تحت وہ ناکام ہوا۔ اگر ایسا کریں گے تو ہم آگے بڑھتے رہیں گے، ورنہ جمود طاری ہو جائے گا۔ یہ تھا بیٹا اس سبق کا معاف کیجیے گا خلاصہ۔ اس کے بعد بیٹا ہم سبق اوں کے بیانیہ سوالات کی طرف چلتے ہیں جو کہ حصہ جیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں جملے کی تشریح ہے اور جملہ ہے کہ یہ اوں بہت بامعنی ہوتی ہے۔ تشریح کے لیے سب سے پہلے حوالہ سبق دیں گے کہ یہ فقرہ نصابی کتاب میں شامل سبق اوں سے منتخب کیا گیا ہے۔ حوالہ مصنف، اس سبق کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ تشریح، اپنے مضمون اوں میں مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ نے اہم سے اہم بات کو نظر انداز کر دینے والے ہمارے معاشرتی رویے کو موضوع بنایا ہے، اور اس رویے کا اظہار اکثر ہم اوں کر کے کرتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اوں کا سب سے زیادہ زور طالب علموں میں ہوتا ہے۔ کھیل کود میں وقت ضائع کیا، پڑھنے اور امتحان کا کہا تو اوں کہہ کر چل دیے۔ ان کا یہ اوں اپنے اندر کئی مفہوم رکھتا ہے۔ اس اوں کے معنی ہوتے ہیں کہ کھلانے پلانے کو باپ زندہ ہے، اور اگر مر گیا تو موج مستیاں کرنے کے لیے جائیداد تو موجود ہے۔ یہ نہیں تو قرضہ دینے کے لیے ساہوکار ہیں، ملک سے باہر جانے کا کسی نہ کسی طرح انتظام ہو جائے گا، یعنی پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ اس کے بعد بیٹا نثر پاروں کی تشریح۔ پہلا نثر پارہ آپ کی کتاب میں موجود ہے جو شروع ہوتا ہے کہ اس فیل ہونے پر ادھر انہوں نے اوں کی، اور یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے کہ صاحبزادے صاحب کی تعلیم کا خاتمہ بالخیر کر دیا۔ اس کی تشریح کے لیے بیٹا ہیڈنگ ہوگی پہلے حوالہ سبق و مصنف۔ یہ فقرہ نصابی کتاب میں شامل سبق اوں سے منتخب کیا گیا ہے جس کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ اس کے بعد بیٹا تعارف مصنف، ولادت 1884 عیسوی، وفات 1947 عیسوی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اسکول اور کالج کی تعلیم وہیں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر حیدرآباد دکن چلے گئے، وہاں پہلے محکمہ تعلیم میں ملازم رہے، پھر محکمہ انتظامیہ میں ملازمت اختیار کر لی۔ ان کے مضامین میں مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی اور دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ بہت مشہور ہے۔
دہلی کی بامحاورہ زبان سنجیدہ ظرافت کے علاوہ واقعہ نگاری کے لحاظ سے بھی ان کے مضامین کو اردو کے شہپاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کے مضامین کے مجموعے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ تیسری ہیڈنگ ہے سیاق و سباق۔ اچھا بیٹا، اس ویڈیو میں ہم 3 نثر پاروں کی تشریح کریں گے، اور ان تینوں کی جو ابتدائی ہیڈنگ ہوگی یعنی حوالہ سبق، تعارف مصنف اور سیاق و سباق، یہ تینوں بالکل ایک جیسی ہیں، بار بار دہرائی جائیں گی۔ تو ایک مرتبہ میں آپ کو پہلی مرتبہ پہلے نثر پارے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، بقیہ 2 پیراگراف میں آپ پڑھ لیجئے گا، میں تشریح آپ کو وہاں وضاحت کر دوں گا۔ سیاق و سباق کی ہیڈنگ: سبق میں مصنف فرت اللہ بیگ صاحب شوخی اور تنزیہ انداز اپناتے ہوئے معاشرے کے چھوٹے سے لفظ یا آواز پر اپنا تبصرہ تحریر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اپنے ذاتی فائدے میں اس کو بجا لاتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ اپنے مضمون میں مصنف مرزا فرت اللہ بیگ نے اہم سے اہم بات کو نظر انداز کر دینے والے ہمارے معاشرتی رویے کو موضوع بنایا ہے۔ اس رویے کا اظہار اکثر ہم کر کے کرتے ہیں۔ جب طالب علم امتحان میں فیل ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ بھی کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، معصوم ہے، اگر کچھ کہا تو رو رو کے جان ہلکان کر لے گا، چھوڑ دیا جائے، گھر چھوڑ جائے گا یا خودکشی کر لے گا۔ یعنی ماں باپ بچے کی پریشانی کا ایک خیال ذہن میں لاتے ہیں۔ اس طرح خود والدین اپنے بچوں کی تعلیم کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور ماں باپ کا یہ رویہ بچوں کی اس غلط روش میں حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے، اور وہ تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طالب علم بھی کر کے اپنی ذمہ داریوں سے جان بچاتے ہیں، اور والدین بھی کر کے سب کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں، جو ان کے اپنے بچوں کے مستقبل میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا نثر پارہ ہے بیٹا، ہاں یہ ضرور ہے کہ، اور یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے، اور بیوی کو میکے جانا پڑا۔ حوالہ سبق، تعارف مصنف اور سیاق و سباق، یہ تینوں ہیڈنگ پہلے نثر پارے میں آپ کو بیان کر دی گئی۔ تشریح: اپنے مضمون میں مصنف مرزا فرت اللہ بیگ نے اہم سے اہم بات کو نظر انداز کر دینے والے ہمارے معاشرتی رویے کو موضوع بنایا ہے۔ اس رویے کا اظہار اکثر ہم کر کے کرتے ہیں۔ مصنف اس اقتباس میں بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار میاں بیوی کے جھگڑے میں دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے کر دیتے ہیں، تو یہ وہ کام کرتی ہے جو بڑے بڑے صلاحکار بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے کر دی، جس سے مزید بحث و مباحثہ اور جھگڑا رک گیا اور بات ختم ہو گئی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو تکرار جاری رہتی، بحث ہوتی رہتی، جس کا نتیجہ عموماً یہ نکلتا ہے کہ میاں کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے اور بیوی کو میکے جانا پڑتا ہے۔ یوں یہ کبھی کبھار فائدہ مند بھی ہو جاتی ہے اور میاں بیوی کے رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔ تیسرا اور آخری پیراگراف ہے بیٹا، جو شروع ہوتا ہے کہ ہر معاملے کی 2 ہی صورتیں ہیں، اور یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے تو کم از کم جوتیاں ہمیشہ ضرور کھائیں گے۔ 3 ہیڈنگ وہی دہرائی جا رہی ہے بیٹا جو پہلے بیان کر دی گئی: حوالہ سبق و مصنف، تعارف مصنف اور سیاق و سباق۔ اب چلتے ہیں ہم اس پیراگراف کی تشریح کی طرف۔ اپنے مضمون میں مرزا فرت اللہ بیگ نے اہم سے اہم بات کو نظر انداز کر دینے والے ہمارے معاشرتی رویے کو موضوع بنایا ہے۔ اس رویے کا اظہار اکثر ہم کر کے کرتے ہیں۔ مضمون کے اس آخری پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ فتح اور شکست دونوں میں نقصان دہ ہے۔ جس نے شکست پر کی اس نے شکست کو شکست نہیں سمجھا، اور جس نے فتح پر کی انہوں نے اپنی ہمت کی قدر نہیں کی۔
اوں کرنے والے فتح اور شکست دونوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ ان کا تو اللہ ہی مالک ہے، دنیا سے مٹے نہیں تو جوتیاں ضرور کھائیں گے۔ دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو شکست کو شکست اور فتح کو فتح سمجھتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا مصنف کے خیال میں ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اور صرف اوں کہہ کر نظر انداز کر دینے والے رویے کو ترک کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا سبق۔ اوں شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔